قبلہ بھی مدد کعبہ ایمان مدد غوث آدم و مریب سرو ساما مدد قبلہ بھی مدد کعبہ ایمان مدد قادرین نارے یا غوث آدم بھی غنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم. حضرات ایک بار انصاری ٹرسٹ کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز میلاد کانفرنس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں بار انصاری ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران کو عہدیداران کو ممبران کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز اللہ کے اس مقدس کلام سے یعنی تلاوت کلام اللہ سے قرآن مجید والفرقان الحمید سے کلام ربانی سے قرآن پاک کے پٹھن سے اس نورانی پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت قاری تبسم عزیزی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس نورانی پروگرام کا آغاز فرمائے. یہ بھی ایک معجزہ احمد مختار نیا، یہ بھی ایک معجزہ احمد مختار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا. یہ بھی ایک معجزہ احمد مختار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا. وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا. نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. اور پتا چل جائے گا تم کو، پتا چل جائے گا تم کو، تلاوت کر کے تو دیکھو، پتا چل جائے گا تم کو، تلاوت کر کے تو دیکھو. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ
بالله صدق الله العظيم. جناب تبسم عزیزی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں سائستہ لب لہجے میں اللہ کے اس مقدس کلام کی تلاوت سے ہم سب کو منور و مجلہ کر رہے تھے. میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، کچھ نہیں پایا ہے سرکار کی مدحت کے سوا، اور اس کو نہ چھو سکے گی جہنم کی آگ بھی، اس کو نہ چھو سکے گی جہنم کی آگ بھی. محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، اس گھر میں اترتے نہیں رحمت کے فرشتے، اس گھر میں اترتے نہیں رحمت کے فرشتے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات اب آئیے بلا تاخیر بغیر کسی گفتگو کے میں گزارش کروں گا جناب قاری نصیر الدین صاحب سے مائک پر تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ صبح کو اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمتن کرم بنایا. ہم بھیک مانگنے کو، ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور ایک شعر پر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے کہ تم حاکم برایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم قاسم، تم حاکم برایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم قاسم عطایا، تم دافع بلایا، تم دافع بلایا، تم شافع خطایا. کوئی تم سکون آیا، کوئی تم سکون آیا، کوئی تم سکون آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور وہ کنوار پاک مریم، وہ کنوار پاک مریم ونفخت فیک آدم،
وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ آدم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ آدم، وہ کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ آدم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ آدم، ونفخت فیہ آدم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہ بھی بڑا ہی پیارا شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہی بول سدرا والے، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، کہ یہی بول سدرا والے یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نشان ڈالے، سبھی میں نشان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہ مقطع کا شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہمیں رضا تیرے دل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات
آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی زیر صدارت نبی حضور حافظ ملت الدین عزیزی صاحب کی بلا استاد الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور فرما رہے ہیں، اور زیر قیادت حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب کی بلا مصباحی اس پروگرام کی قیادت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کی صدارت میں یہ آج کا پروگرام انشاءاللہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی کامیاب پروگرام ہوگا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر میں گزارش کروں گا جناب تبسم عزیز صاحب کی بلا سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر ساتھ سمندر کی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ خانقاہ شعر و سخن کا سجادہ نسین، طریقت اردو ادب کا خلیفہ، سلسلہ ترنم کا پیر و مرشد جناب تبسم عزیزی مائک۔ اسٹیج پر رونق افروز محترم مکرم علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے برادران اسلام، السلام علیکم۔ حضرات ایفار انصاری ٹرسٹ کی جانب سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے اور بہت اچھا سجایا گیا ہے ماشاءاللہ۔ بیٹھنے کا انتظام بھی وی آئی پی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بار ذرا وی آئی پی انداز میں درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ نعت پاک کا مطلع سماعت فرمائیں گے۔ زمین و زمان کو سجانے سے پہلے، زمین و زمان کو سجانے سے پہلے، یہ سارا جہاں جگمگانے سے پہلے، زمین و زمان کو سجانے سے پہلے، زمین و زمان کو سجانے سے پہلے، یہ سارا جہاں جگمگانے سے پہلے، کیا رب نے پیدا ہمارے نبی کو، کیا رب نے پیدا ہمارے نبی کو، مکین و مکان کے بنانے سے پہلے، کیا رب نے پیدا ہمارے نبی کو، اور نبی سب سے اول، نبی سب سے آخر، نبی سب سے اول، نبی سب سے آخر، وہی تو ہے باطن، وہی تو ہے ظاہر، اور نبی سب سے اول، نبی سب سے اول، نبی سب سے آخر، وہی تو ہے باطن، وہی تو ہے ظاہر، ہے سارا زمانہ انہی کا زمانہ۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ ہے سارا زمانہ انہی کا زمانہ، وہ بعد کا یا کہ آنے سے پہلے، ہے سارا زمانہ انہی کا زمانہ۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اور آپ حضرات ذرا ہم سے جڑ جائیں تاکہ معلوم ہو کہ ہاں دونوں ایک ہیں اور ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ہاں بولتے رہیے اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو نور نبی کو کیا رب نے پیدا، جو نور نبی کو کیا رب نے پیدا، تو عرش بری پر اسے رب نے رکھا، جو نور نبی کو جو نور نبی کو کیا رب نے پیدا، تو عرش بری پر اسے
رب نے رکھا چمکتے رہے ہر نبی کی جبین میں، چمکتے رہے ہر نبی کی جمی میں، وہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے چمکتے رہے ہر نبی کی جمی میں۔ اور یہاں سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ کرم تم پہ فرمائے گا رب تعالی، خطا بھی تمہاری خدا بخش دے گا۔ کرم تم پہ فرمائے گا، کرم تم پہ فرمائے گا رب تعالی، خطا بھی تمہاری خدا بخش دے گا، مگر شرط ہے پڑھ لو صلی اللہ تم، مگر شرط ہے پڑھ لو صلی اللہ تم، خدا سے خطا بخشوانے سے پہلے، مگر شرط ہے پہلے۔ اور وہ آئے تو دنیا میں پھیلا اجالا، وہ آئے تو دنیا میں پھیلا اجالا، اور زمانے سے تاریکیوں کو مٹایا مٹایا۔ وہ آئے تو دنیا میں پھیلا اجالا، زمانے سے تاریکیوں کو مٹایا، زمانے میں چاروں طرف تھا اندھیرا، زمانے میں چاروں طرف تھا اندھیرا، پیغمبر کے تشریف لانے سے پہلے، زمانے میں چاروں طرف تھا اندھیرا، پیغمبر کے تشریف لانے سے پہلے۔ اور حضرات یہ شعر بطور خاص میں یہ ہمارا اسلامی ماحول اور جو دینداری کا زمانہ تھا وہ کیا تھا، ملاحظہ فرمائیں کہ وہ اسلامی ماحول کی دینداری نمازوں کی عادی تھی مائیں ہماری، وہ اسلامی ماحول کی دینداری نمازوں کی عادی تھی مائیں ہماری، وہ اسلامی ماحول، وہ اسلامی ماحول کی دینداری نمازوں کی عادی تھی مائیں ہماری، پڑھاتی تھی بچوں کو کلمہ نبی کا، پڑھاتی تھی بچوں کو کلمہ نبی کا، انہیں بستروں پر سلانے سے پہلے پڑھاتی تھی کلمہ، پڑھاتی تھی بچوں کو کلمہ نبی کا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کسی پر نہ ہرگز کبھی ظلم ڈھاؤ، بھلائی کرو اور نیکی کماؤ، کسی پر نہ ہرگز کبھی ظلم ڈھاؤ، کسی پر نہ ہرگز کبھی ظلم ڈھاؤ، بھلائی کرو اور نیکی کماؤ، نتیجے پہ رکھو نگاہوں کو اپنی، نتیجے پہ رکھو نگاہوں کو اپنی، کسی شخص کا دل دکھانے سے پہلے، نتیجے پہ رکھو نگاہوں کو اپنی۔ اور مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جسے بھی نبی سے نہیں ہے محبت، جسے بھی نبی سے نہیں ہے محبت، تبسم بھلا اس کی کیسی عبادت، جسے بھی نبی سے
اس کی کیسی عبادت، نبی کے لیے دل جھکانا ہے لازم، نبی کے لیے دل جھکانا ہے لازم، خدا کے لیے سر جھکانے سے ابھی آپ کے سامنے شاعر اسلام جناب تبسم عزیز صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے کلام سے ہم سامعین کو نواز رہے تھے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی ہنستے ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، اور تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام، اور تمہارے شہر میں بچپن رسول کا گزرا، حلیمہ دائی تمہارے مکان کو بھی سلام۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر بڑے ادب و احترام کے ساتھ نبی رہے حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا نعیم الدین عزیز صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائے اور خطبہ صدارت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، اور فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام و شورا اعظام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الحبیب الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کو سجانے والے تنظیم A4 انصاری ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس تنظیم نے جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ پروگرام رکھا اور مجھے آپ تمامی حضرات کو مدعو کیا، دعوت دی۔ میں ان کا احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں ہمیں بلا کر اپنے آپ کے لیے نہیں کہ ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہم اور آپ نبی کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ حضرات، وقت بہت مختصر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام بہت لمبا نہیں چلے، اور سچائی تو یہ ہے کہ دل سے اگر بات ہو تو 2 جملوں ہی میں کام ہو جاتا ہے، اور اگر دل سے بات نہ ہو، رات بھر ہوتی رہے بات، تو کوئی کام نہیں چلتا ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور یہاں اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں کی نزاکتوں کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور جس کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اس محفل میں بھی دل ہی کی نزاکتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور دل ہی کا وہاں پہ اعتبار ہوا کرتا ہے۔ اگر دل اس بارگاہ میں نہ جھکا، جا کے پورا انسان جھک جائے تو وہ بیکار ہے۔ دکھاوے کو دل نہ جھکا تھا، پورا جھک گیا تو قرآن نے انہیں منافق کہہ دیا کہ ابھی تیرا دل نہیں جھکا ہے، پہلے دل جھکا لے پھر اس کے بعد تو مکمل ہوگا۔ تو معاملہ یہاں صرف دل کا ہے، محبت کا ہے، اور جتنی گہری محبت ہوگی، سچی محبت ہوگی، انسان مسلمان اتنا ہی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا۔ تو حضرات، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو محبت کے ساتھ اور اتنی محبت میں گم ہو کر، وجد کی کیفیت میں آ کر اپنے نبی کا ذکر سنیں،
امید نہیں یقین ہے کہ رب تعالی ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا اپنے محبوب کے صدقے میں۔ حضرات، بہت طویل گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ میرے بعد ایک عظیم خطیب مولانا جاوید چشتی کا عظیم خطاب آپ کو سننا ہے۔ میں تو بس چند منٹ کے لیے ان کے حکم کے مطابق آ گیا اور حاضر ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جشن منا رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف جشن منا کر اور معاملے کو ختم نہ کر دیں۔ ضرورت یہ ہے، اس پروگرام کے ذریعے سے اس پیغام کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبی کا مطالعہ بھی کریں اور سیرت نبی کے پر ہم عمل بھی کریں، تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی، تب یہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کامیاب ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، پھر مدنی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ مکی زندگی کو سامنے رکھا جائے تو شاید کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجبوری کی زندگی تھی، اس لیے اخلاق پیش کیا گیا تھا، اس لیے کردار پیش کیا گیا تھا، اس لیے شفقتیں پیدا کی گئی تھیں، اس لیے محبتیں کو آگے بڑھایا گیا تھا، کیونکہ وہ مجبوری کی زندگی تھی۔ حالات کے پیش نظر ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ مجبوری کے کوئی وہاں پہ دخل نہیں ہے۔ میرے آقا نبی کریم مجبور نہیں تھے، لیکن حالات جو تھے اس کے پیش نظر میں یہ جملہ بول رہا ہوں، معاف کیجئے گا۔ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مکی زندگی پھر مدنی زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، مکے کو فتح کیا، تو اس وقت میرے آقا پاور میں بھی تھے، طاقت میں تھے، ہر طریقے سے حکومت بھی میرے آقا کے دستے قدرت میں تھی، سب کچھ تھا۔ اس زندگی کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس زندگی کو بھی سامنے رکھا جائے، تب اس کے بعد اپنی زندگی سیرت نبی کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کی جائے۔ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت میں بیان کرتا ہوں۔ مجبوری میں، کمزوری میں معاف کرنا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ اگر آدمی مجبور ہے، کمزور ہے، تو وہ اسے تو معاف کرنا ہی ہے اور صبر کرنا ہی ہے، لیکن پاور میں ہو، طاقت میں ہو، تب معاف کرے تو یہ رحمت کمال ہے۔ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ ایک ظالم نے، ایک دشمن نے دیکھا تو کہا آج موقع بہت اچھا ہے، کیوں نہ آج ان کا کام تمام کر دوں، تلوار سے سر ان کا قلم کر دوں۔ سر قلم کر دوں گا تو سارے معاملات، سارے جھگڑے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ موقع اچھا اس نے جانا، تلوار لے کر حاضر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر تلوار کو بلند کیا، اور اس نے چاہا کہ میں تلوار سے نبی کریم کا سر قلم کر دوں۔ ابھی اس نے تلوار اٹھائی تھی کہ آقا نبی کریم نے آنکھیں کھولی اور آقا نبی کریم فوراً کھڑے ہو گئے۔ جب میرے آقا کھڑے ہو گئے تب اس دشمن نے یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ رسول پاک خالی ہاتھ تھے اور وہ وار کرنے والا تھا۔ پوچھتا ہے
اب یہ بتائیے کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو میرے آقا نبی کریم نے کہا کہ تجھ سے مجھ کو جو ہے میرا اللہ بچائے گا، میرا اللہ بچائے گا۔ نبی کریم نے یہ جب جملہ کہا اس کا ہاتھ تھر تھرا گیا، تلوار نیچے گر گئی۔ اتنے میں میرے آقا نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب تلوار میرے آقا نے بلند کی۔ یہاں بظاہر حالات کے مطابق اب میرے آقا پاور میں بھی ہیں، طاقت میں بھی ہیں۔ اب میرے آقا اس سے پوچھتے ہیں اچھا اب تم بتاؤ کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ مجھ سے تم نے پوچھا تھا کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا، اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ جواب سنو مسلمانوں اور قربان جاؤ اپنے نبی کی ادا پہ۔ تو دشمن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے مجھ کو آپ کی رحمت بچائے گی، آپ کی رحمت بچائے گی۔ آقا کریم نے تلوار نیچے رکھ دی، وہیں پہ چھوڑ دیا، اور وہ جو دشمن بن کے آیا تھا نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور قدموں کو چوم لیتا ہے اور چوم کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ رحمت کمال ہے کہ پاور اور طاقت میں آنے کے بعد درگزر کر دے، اسی کو رحمت کمال کہتے ہیں۔ اور میرے آقا کو پروردگار عالم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت کمال عطا کر کے بھیجا تھا۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کا ذکر تو کرتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت تو پڑھتے ہیں، اپنے نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، اپنے نبی کی یاد تو مناتے ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جن نقوش کو ہمارے نبی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، درگزر کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اور انہی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بزرگوں کی خدمت کی ضرورت ہے، اسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا نے جگہ جگہ قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے بڑوں کی اس طریقے سے تمہیں عزت کرنی ہوگی، اپنے چھوٹوں پہ اس طریقے سے شفقت کرنی ہوگی، اپنوں سے اس طریقے سے ملنا ہوگا، غیروں سے تمہیں اس طریقے سے ملنا ہوگا تاکہ وہ تمہارا غیر نہ رہے بلکہ وہ تمہارا اپنا بن جائے، اس طریقے سے ملنا ہے۔ جناب عدی آئے تھے، جناب عدی نے جو حضرت حاتم طائی کے بیٹے ہیں، جناب عدی اپنے گھر سے چلے تھے۔ کیسے چلے؟ ان کی بہن گرفتار ہو گئی۔ نبی کی بارگاہ میں پتہ چلا کہ حاتم کی بیٹی گرفتار ہوئی ہے۔ میرے آقا نبی کریم فوراً اٹھتے ہیں، جہاں پہ تمام قیدی تھے وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں حاتم کی بیٹی کہاں ہے؟ آقا نبی کریم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے۔ آقا نبی کریم اس کو الگ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بہترین انتظام کرواتے ہیں، اچھا انتظام کرواتے ہیں، اور 4 صحابی رسول کو وہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو رات بھر اس کا پہرا دینا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں تو میرے آقا یہ کر رہے ہیں، اور ادھر وہاں یہ پھیلایا گیا تھا کہ حاتم کی بیٹی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے، نہ جانے حاتم کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا گیا ہوگا۔ عدی پریشان تھے کہ ان کی بہن تھی کہ میری بہن مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اب پتہ نہیں کیا ظلم ہوا ہوگا، کس طریقے سے اس کے ساتھ کیا گیا ہوگا، کیا 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 گیا ہوگا۔ کئی رات گزر گئی۔ عدی نے سوچا کہ اب صبح کو میں چلوں گا اور رسول ان کے مسلمانوں کے سردار کے پاس اور ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ میری بہن کو واپس کر دیجئے۔ رات کو عدی نے یہ پروگرام بنایا، صبح نکلنا تھا، لیکن ان کے نکلنے سے پہلے ادھر میرے آقا نے حاتم کی بیٹی کو اجازت دے دی اور 6 صحابی رسول سے کہا اس کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو اس کے گھر پہنچا دینا۔ ادھر عدی اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں مدینہ جانے کے لیے۔ ادھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے،
جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ سامنے عدی نے کہ میری بہن کھڑی ہے اور 6 شخص کھڑے ہیں جو تلوار لیے ہوئے ہیں اور میری بہن کی حفاظت کر رہے ہیں. فوراً لپٹ جاتے ہیں. لپٹنے کے بعد کہتے ہیں اے میری بہن بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہے, مجھے وہ داستان بتا کیسا تو نے پایا. عدی کہتی ہے کہ اے میرے بھائی میں نے مسلمانوں کے سردار کو ایسا سخی پایا کہ میں اپنے باپ کی سخاوت کو بھول گئی ہوں, کہ میرا باپ اتنا سخی ہے وہ میں بھول چکی ہوں. پھر عدی پوچھتے ہیں تم کہہ کیا رہی ہو, یہاں تو یہ بتایا گیا ہے اور تم یہ کہہ رہی ہو. بہن نے پوری داستان بتائی. تب عدی اسی وقت کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا تھا, میں پہنچنا چاہتا ہوں. عدی مدینے پہنچتے ہیں, مسجد نبوی شریف کے باہر ہیں. پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سردار کہاں ہیں. لوگوں نے کہا کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں, میں حاتم کا بیٹا عدی ہوں. تب رسول پاک کو اطلاع دی جاتی ہے. رسول پاک کہتے ہیں فوراً بلایا جائے. عدی آتے ہیں. جب عدی آئے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جب عدی سے کہا کہ عدی تم بیٹھ جاؤ, عدی جب بیٹھنے لگے تو آقا کریم نے اپنی نوری چادر اتاری ہے, کملی جسے بولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اتار کر بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عدی تم اس پر بیٹھ جاؤ. عدی کہتے ہیں کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اس چادر پر بیٹھوں, لیکن رسول پاک کہتے نہیں آپ اس پر بیٹھیے. عدی اس چادر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اب بعد کی باتیں بعد میں کروں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے, اسلام میں داخل کر لیجئے, اس کے بعد آگے گفتگو کروں گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ میرے آقا کا کردار تھا, یہ کردار تھا. اسی کردار کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں غیروں کو اپنانا ہے تو کیسے اپنانا ہے, ہمیں اپنا بنانا ہے تو کس طریقے سے بنانا ہے. اسی لیے یہ پروگرام ہوا ہے کہ آج ہم یہ پیغام ہم آپ تک پہنچائیں, اس پر میں بھی عمل کروں, آپ بھی عمل کریں, تاکہ ہمارا یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہو جائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منایا ہے. دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور جن لوگوں نے یہ پروگرام سجایا ہے منایا ہے مولا ان کی خدمت کو قبول فرمائے, دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے. اور آگے کا پروگرام ناظم اجلاس کے حوالے. السلام علیکم. حضرات ابھی آپ کے سامنے نبی حضور حافظ ملت حضرت مولانا نعیم الدین عزیزی صاحب قبلہ استاد الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور خطبہ صدارت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے تھے, اور یہ محسوس ہو رہا تھا شاف آئے روزے جزا کے ہاتھ میں, اللہ اللہ شاف آئے روزے جزا کے ہاتھ میں, رب نے دی ساری خدائی مصطفیٰ کے ہاتھ میں. اللہ اللہ شاف آئے روزے جزا کے ہاتھ میں, رب نے دی ساری خدائی مصطفیٰ کے ہاتھ میں. اور جن کو جو چاہے عطا فرمائے محبوب خدا, جن کو جو چاہے عطا فرمائے محبوب خدا. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور زمین سے آسماں تک, زمین سے آسماں تک اور آسماں سے لامکاں تک ہے, زمین سے آسماں تک اور آسماں سے لامکاں تک ہے. خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے, زمین سے آسماں تک اور آسماں سے لامکاں تک ہے. خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہاں تک ہے وہاں تک ہے, یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہاں تک ہے وہاں تک ہے. وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے, وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. حضرات اب آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت مولانا الحاج محمد جاوید چشتی صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. دوستو آئیے علماء کرام کا استقبال نعرہ تکبیر کی صداؤں میں کر لیں. جیسی آپ کی نعرہ تکبیر ہوگی
ویسے ہی حضرت کی تقریر ہوگی. آئیے استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. صدر باوقار علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ عزیزی، اسٹیج پر رونق افروز شعراء کرام، ناظم اجلاس، جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعالیہ وصحبہ دائما ابدا. بزم ہستی کے تاجدار آئے، بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن دہر کی بہار آئے. بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن دہر کی بہار آئے. جس کے دامن میں چھپ سکے دنیا وہ رسول کرم شیار آئے. جس کے دامن میں چھپ سکے دنیا وہ رسول کرم شیار آئے. حضرات گرامی، آج کی یہ محفل آپ اور ہم متفقہ طور پر کسی ایک فیصلے کو کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. اس کے علاوہ عرب کے سب سے بڑے جھگڑے کو صلح کرانے والے جج کی حیثیت حضور کو اعلان نبوت سے پہلے مل گئی تھی. جب حجر اسود کے کعبے میں نصب کرنے کا جھگڑا کھڑا ہوا، ایک فیصلے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی منتخب ہو گئے. عرب کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہوا، بلکہ جیسے ہی دیکھا کہ اس کا فیصلہ یا حصہ نصب کرنے کا حصہ محمد ابن عبداللہ کے حصے میں آیا تو ہر قبیلہ خوش و خرم کہہ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو اس کا حقدار ہے. اگر ان کے حصے میں آ رہا ہے تو ہمیں کوئی آپتی نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود دنیا کو ایک دستور دیا کہ اگر تمہیں اکیلے کوئی حصہ مل جائے اور اگر کسی کو شامل کر کے اگر حق دلا سکتے ہو تو یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. حضور خود لگا سکتے تھے مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سارے قبائل کو بلایا اور ایک چادر میں خود رکھنے کے بعد کہا چادر کو سارے قبیلے کے سردار اٹھائیں. اور اٹھانے کا معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس فیصلے کو دیکھ کر کہا کہ روئے زمین پر شاید ایسا کوئی جج نہیں آیا ہوگا، ورنہ جج تو آج فیصلے آج بھی ہم دیکھے جا رہے ہیں. ہم ایسے بھی فیصلے دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے انصاف پر نہیں آستھا پر ہو جا رہے ہیں. پیغمبر نے آستھا کا فیصلہ اگر کیا بھی تھا تو اپنے حق کو دے کر لوگوں کی آستھا بچائی تھی. پیغمبر نے اپنے حصے کا حجر اسود خود لگانے کے بجائے چادر میں رکھ کر ان کو بھی کہا تم بھی اٹھا لو اور تمہاری بھی آستھا پوری ہو جائے، مگر حصہ میرا ہے تو میں ہی کعبے میں نصب کروں گا. ایسا دنیا میں کوئی عدل و انصاف کا پیغامبر جو دنیا میں پیغام اتنے عدل و انصاف کا پیش کرنے والا ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی. اب ہم یہ غور کرنا چاہیں گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حالات کو پر اگر غور کریں تو بہت طویل گفتگو ہے. بھائی بتائیے گا
تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم اس زندگی حضور کی زندگی پر اگر غور کر رہے ہیں تو حضور نے جس برائی کے خاتمے کے لیے حضور نے بیواؤں کو حق دلانے کی بات کی تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، پھر یہ ایک رسم چل پڑی، لوگ بیواؤں کو گری نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن میں آج پوچھنا چاہتا ہوں جس قانون کو حضور نے توڑا تھا کیا وہ قانون ابھی بھی ٹوٹا ہوا ہے یا جٹ گیا؟ جو توڑا تھا وہ ٹوٹا ہوا ہے. آج کیا ہم ان کو ترجیح دے رہے ہیں؟ نہیں ترجیح دے رہے ہیں. کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی ناخوشی، بچیوں کی پیدائش پر لوگ جو افسردہ دل ہوتے تھے، کیا آج لوگ بہت خوش ہوتے ہیں؟ کیا ایسے افراد ہیں کہ جو بچیوں کی پیدائش پہ خوش ہو رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے افراد کی تعداد بھی دنیا میں نظر آنے لگی جو دور جہالت کہ اس رسم کو، جس رسم کو حضور توڑنے کے لیے آئے تھے، وہ رسم کی بنیاد آج بھی پڑنا شروع ہو گئی. اگر ہم دیکھنا چاہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر کے بارے میں جو فرمایا، کیا ہم وقت کی قدر کر پاتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم وقت کی قدر تو ایک دم نہیں کرتے. ہمارے وہاں جھوٹ بولنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے. ہم جب کارڈ چھاپنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ روانگی بارات 10 بجے لکھیے تاکہ لوگ 12 بجے آ جائیں. مجھے آج تک یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا کہ 10 بجے اس وجہ سے لکھیے کہ 12 بجے آ جائیں. کیوں اس وجہ سے نہیں لکھا جاتا کہ 10 بجے لکھیے تاکہ 10 بجے آ جائیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی 10 بجے تیار نہیں ہوتے. ہم نے یہ سوچا تھا کہ پروگرام بہت سارے فوراً ساری ٹرسٹ نے، یہ اور بات ہے کہ انتخاب میں انہوں نے تھوڑی سی جو کمی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. انتخاب ترتیب سے ہونا چاہیے تھا، تھوڑا بے ترتیب ہو گیا. لیکن ابتدا جب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ کمیاں ہوتی ہیں، دھیرے دھیرے سنبھل جاتا ہے. غور یہ کرنا ہے کہ اس وجہ سے اس کا خاص کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں. 2 گھنٹے کا پروگرام ہم 10 بجے شروع کر کے 12 بجے تک چلاتے ہیں، 11 بجے باضابطہ شروع کر کے 1 بجے تک چلاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ 1 بجے تک پروگرام چلا، لیکن شروع کب ہوا تھا یہ نہیں معلوم ہوتا ہمیں. اگر ہم 8:30 بجے شروع کر رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا 8:30 بجے کا مطلب 9 سوا 9 بجے تک آواز تو چالو ہو جائے گا. ارے بھائی 8:30 بجے، اس وجہ سے اس پہ انہوں نے یہ لکھا کہ 8:30 پہ 8:30 بجتا ہے اور 10:30 پر 10:30 بجتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو لے آئیں، کوشش یہ ہونی چاہیے. اب غور یہ کرنا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو حق دلانے کی بات نہیں، افو درگزر کرنے کا جو معاملہ تھا. مکہ کی 13 سال کی زندگی میں پیغمبر نے جو افو درگزر کیا، مدینہ پہنچنے کے بعد تو ایک بہت بڑا لشکر بن چکا تھا. اگر اسلام کا طریقہ تعلیم یا جہاد، لفظ جہاد جو پوری دنیا میں، لفظ جہاد پر آپ غور کریں، پوری دنیا میں ایک ایسا لفظ جیسے معلوم ہوتا ہے اسے دہشت گردی کہا جائے یا آتنکواد کہا جائے، اس لفظ کو آپ سمجھ لیں کہ جہاد اس چیز کو کہا جاتا ہے، ایک طرف دہشت گردی ہوتی ہے، دوسری طرف اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اٹھا جائے. ہر ملک کے دستور میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اگر 2 ملک آمنے سامنے ہوتے ہیں تو جس ملک کا سپاہی مارا جاتا ہے اس ملک کے لیے وہ شہید کہا جاتا ہے، دوسرے ملک والے اسے شہید نہیں کہتے. لفظ جہاد پر جو آج چاروں طرف سے ہنگامہ ہے وہ صرف تھوڑی سی چوک ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا پر غور کیا جائے تو زندگی میں آپ دیکھیں 13 سال تک جنہیں اتنا ستایا گیا کہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑیاں ڈال دی گئیں، گلے میں چادر کا پھندا لگایا گیا، طائف کی وادیوں میں اوباش لڑکوں کو ورغلا کر سنگسار کیا گیا. لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا رہے ہیں تو ابھی مدینے میں انٹری حضور نے کی تھی، داخل مدینہ ہونا چاہ رہے تھے کہ ایک صحابی رسول حضرت بریدہ اسلمی، ابھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، مدینے سے آ رہے تھے کہ استقبال رسول کی تیاری دیکھ کر ان کے دل میں حضور سے محبت بھی ہو چکی تھی. جیسے ہی سامنا ہوا انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مشرف باسلام کر دیں.
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाया, और जब कलमा पढ़ लिया उन्होंने कहा आप मदीना जा रहे हैं। अहले मदीना का इश्तियाक तो बिल्कुल जागा हुआ है। आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब आप मदीने में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि 13 साल आपने बहुत सोबतें बर्दाश्त की हैं, हमने और हमारे कबीले के लोगों ने आपको बेइंतहा सताया है। आज मदीने के ताजदार बन जाएंगे। आज लोग रुए ज़मीं, आज वहां पे लोग अपने पलकों को बिछाए बैठे हैं। घर बार से लोग बाहर निकलकर खजूर की टहनियां लेकर मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाजत चाही। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, अगर आप मुझे हुक्म दें, मैं गुलामी में आया हूं, मैं क्या आपका कासिद बन के इस खबर को पहुंचाने वाला मदीने में न बन जाऊं? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही। हुजूर ने कहा ठीक है, जाओ, कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आ रहे हैं, अनकरीब मदीने में दाखिल होंगे। हजरत बुरीदा असलमी ने, अरब का दस्तूर था अमामा बांधना, पगड़ी बांधना अरब के दस्तूर में शामिल था। हजरत बुरीदा असलमी के सर पर सब्ज रंग का अमामा था। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, क्या मैं अपने नेज़े पे इस अमामे को बतौर अलम न बुलंद कर दूं? इसलिए कि जिस मुल्क में कोई हाकिम जाता है तो बतौर अलम उसका जहां झंडा लग जाता है उसकी हुक्मरानी होती है। हम चाहते हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए, और उसमें सब्ज रंग के उस अमामे को खोला और लहराते हुए जब मदीने में दाखिल हो रहे हैं, जैसे ही हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुनते हैं, अहले मदीना घरों से बाहर तो थे ही, फलक शगाफ नारे बुलंद होते हैं, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह के फलक शगाफ नारे लगते हैं। एक तो हजरत बुरीदा असलमी के हाथ में अलम है, दूसरे लोगों के हाथों में सब्ज खजूर की टहनियां हैं, फलक शगाफ नारे लग रहे हैं मरहबा या रसूल अल्लाह के। उतने में बनु नज्जार की बच्चियां कह रही हैं तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दाई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार हो रहा था। आकाए दो जहां का ये अजीम शान इस्तकबाल, जिस इस्तकबाल आमद मुस्तफा पर अहले मदीना घरों से बाहर निकलकर ऐलान कर रहे थे, हाथों में खजूर की टहनियां थी और बुरीदा असलमी के हाथ में अलम भी था। अगर वो ये कहते इन टहनियों को रख दो, मुझे 13 साल तक बहुत सताया गया है, अगर तुम मेरी वफादार हो, तुम मुझ पर जानिसार हो, तुम मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो आओ 13 साल का वो बदला ले लिया जाए। हमें बहुत सताया गया था, रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, हमारे गर्दनों में फंदे लगाए गए थे, हमारे ऊंट पीठ पर ओझड़ियां डाली जा रही थी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तलवारें उठाओ और मदीने की ईंट से, मक्के की ईंट से ईंट बजा दो, मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम नहीं दी। हालात आगे बढ़ते रहे, आखिर में मामला यह हुआ कि जब वहां जाने के बाद पूरा मदीना हो गया तो उन्हीं कबीले कुरैश के लोग मक्का मुकर्रमा से मदीने पे चढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जब किसी मुल्क पर कोई अतिक्रमण जो है कोई आक्रमण करता है तो उससे लड़ाई को, उस युद्ध को, उन्हें खदेड़ने को इस्लाम ने जिहाद कहा है। अब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम्हारे घर पर वो आ रहे हैं, अब तुम्हारे शहर को तबाह करने के लिए आ रहे हैं, उनके दरमियान था हमने बर्दाश्त किया, अब हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ेगी, अब हमारी इमलाक तबाह होगी, ऐसे लिए तुम मैदान से बाहर निकलो, लेकिन खबरदार जो तुम्हारे ऊपर तलवार चलाने के लिए आगे बढ़ेगा तुम उनके लिए तलवार चलाना। अगर किसी की तलवार छूट जाएगी तो उस पर वार न करना, कोई हाथ खड़ा कर देगा तो उस पर वार न करना, कोई अमान मांगेगा तो उस पर वार न करना, कोई जमीन पे गिर जा रहा है तो उस पे वार न करना, और यही तक नहीं अगर उनको फतह कर ले रहे हो तो फसलों को तबाह मत करना। मैं ये पूछना चाहता हूं, पैगंबर ने जिस मिशन को दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल जो हक को इंसाफ की लड़ाई लाने के अलमबरदार हैं, पैगंबर इस्लाम के फलसफे जिहाद की शबीह जो बिगाड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं लाओ दुनिया का कोई ऐसा कानून कि दुश्मन की अगर बंदूक छूट जाए तो उस पर गोली मत चलाना। पैगंबर कह रहे हैं अगर तलवार गिर जाए तो उठाने का मौका देना। ये इस्लाम का
فلسفہ جہاد تھا، آج تاریخ مشق کی جا رہی ہے. آگے آگے بڑھتے چلے جائیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر جس دنیا میں پیغمبر اسلام جس چیز کے خاتمے کے لیے آئے تھے اس میں کہاں سے فالٹ ہو رہا ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے کمی ہو رہی ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بعد کئی جنگیں ہو گئیں، قیدی بنا دیے گئے، فدیہ دے کر انہیں چھوڑا گیا یا ان پر جرم عائد کیے گئے مقدمات اس اعتبار کے چلے اور انہیں چھوڑ دیا گیا. مکہ مکرمہ میں حج کے ارادے سے جب نکلے تو صلح حدیبیہ بڑی مشہور ہے، حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا. صحابہ اکرام کی عظیم ترین فوج تھی، لوگوں کے پاس ہتھیار بھی تھے، مگر غور کریں کہ دنیا میں ایسی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. ادھر سے آنے والا کہتا ہے کہ ہم نے بدر بھی لڑ لی، ہم نے خیبر بھی لڑ لی، ہم نے خندق بھی لڑ لی، ہم نے ایسی جنگیں لڑ لی ہیں، لیکن آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ صلح ہو جائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسا دنیا میں فیصل ایسا کوئی شخص نہیں، نظیر نہیں ملے گی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر صلح چاہتے ہو تو ہم کہاں جنگ چاہتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صلح نامے کی بات کی گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلح کے لیے ہم تیار ہیں. جب صلح نامے کا کاغذ لکھا جانے لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری 3 شرطوں پہ صلح ہوگی، پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت میں جو خیبر و خندق میں مزہ چکھا چکے تھے ان کا تو سینہ پھولا ہوا ہوتا، لیکن صلح کی بات تھی، نبی جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. حضور نے کہا کہ تمہاری شرطیں منظور ہیں. انہوں نے کہا شرطیں بھی تو سن لو، اس بار آپ بغیر حج کیے ہوئے واپس جائیں گے. حضور نے کہا منظور ہے. کہا کہ آئندہ سال آپ آئیں گے تو بغیر ہتھیار کے آئیں گے. حضور نے کہا منظور ہے. 13 سال جنہوں نے ظلم و زیادتی کی، مدینے پہ چڑھائی کی، وہ کہہ رہے ہیں بغیر ہتھیار کے آئیے گا. کیا ان کے منصوبے کو نہیں سمجھ رہے تھے؟ مگر حضور نے کہا ہم تیار ہیں. کیوں؟ لفظ صلح پہ حضور تیار ہو گئے. کہا چلو تمہاری ہی صلح مان لی جائے گی. اور تیسرا اور جب آخری فیصلہ آیا تو اس وقت کے معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ تجویز رکھی گئی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مدینہ چلا جائے گا تو آپ انہیں باعزت واپس کر دیں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے علاقے میں پکڑا جائے گا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. اب آپ بتائیے، ایک انسان عقل رکھتا ہے، ایک انسان سمجھتا ہے، کتنا دباؤ کا فیصلہ تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں 3 شرطیں منظور ہیں. حضور وہاں سے واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد دوسرا سال آنے سے پہلے ہی جس نے معاہدہ بنایا تھا وہی معاہدہ توڑ دیا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں، مگر 10,000 کم و بیش 10,000 صحابہ کی تعداد تھی. اور جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہ پہنچے تو 4 جانب سے ایک شور اور غوغا تھا کہ آج یہ بدلہ لیں گے. جن کے راستے میں ہم نے کانٹے بچھائے تھے کیا وہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ جن کی گردنوں میں ہم نے پھندے ڈالے تھے کیا وہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ جن بیٹوں کے باپ کی گردنیں ہم نے اتاری ہیں کیا وہ معاف کر دیں گے؟ جن کے سامنے جن کے جوان بچے شہید قتل کیے گئے ہیں کیا وہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ آج خون کا سیلاب بہے گا، آ جائے گا. مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخلہ کے بعد اعلان کرتے ہیں آج امن کا دن ہے، آج شانتی کا دن ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے. فتح مکہ ہو رہا ہے، لوگ دروازہ کھول کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے جن کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے تھے یہ پھول بچھاتا ہوا آ رہا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگ جرجوک چلے آ رہے ہیں. ان قریب چند لمحے میں پورا مکہ آخر آ گیا. تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم وقت میں، جس وقت میں اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی تھی، انتقام لیا جا سکتا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کرنے کے بعد انسانیت کے حقوق کو اس مقام تک پہنچایا. اور خطبہ جو ارشاد فرمایا تو کہا سنو، خاندانی وجاہت پہ نہ اتراؤ.
जाओ हशम पे न इतराओ, अपने आप को आला और अदना न तस्लीम करो, न किसी काले को गोरे पर, न गोरे को काले पर, न अजमी को अरबी पर, न अरबी को अजमी पर, किसी को कोई फौकियत नहीं है अल्लाह के नजदीक। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बेहतरीन वो है जिसका तकवा बेहतर हो। मालूम ये हुआ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का दर्स दिया, और मसावात का दर्स ऐसे नहीं जो दुनिया की हुकूमतें बाइलाज बनाती हैं कि हम सबको बराबरी का हक देंगे, मगर बैक डोर से हो जाएगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये ऐलान किया था, वहां दुनिया के दस्तूर के मुताबिक वहां बड़े बड़े सरदार, बहुत बड़े बड़े कजकुलाह मौजूद थे, मगर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी बुलंद मकाम पे किसी को बैठाना था तो किसी इलाके के सरदार को नहीं उठाया, बल्कि उमैया के गुलाम हजरत बिलाल को ऊपर उठाया। कितनी ऊपर उठाया? दुनिया काबे की तरफ जा रही है, अल्लाह के रसूल ने उस बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मकाम देना हो तो पैगंबर की सीरत को देखो, उन्होंने बिलाल को जो एक गुलाम की हैसियत थी, उन्हें काबे की छत पे खड़े करके कहा अब बुलंद करो अल्लाहु अकबर की अल्लाह बड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, अदलो मसावात की बात करना और है और मसावात के मेराज पर पहुंचा देना और है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का अगर हम गौर कर रहे हैं तो जिस मैदान में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया तो वो कानून तो बनाया, मगर कानून से पहले अगर अमल की बात हुई हो तो कानून बनने के 1400 बरस में भी जैसा अमल पैगंबर ने कर दिया वो कोई नहीं करने वाला। आज रुए जमीन पर, आज रुए जमीन पर अगर हम गौर करें तो जिस चीज को आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के लिए कानून बनाया, कहा बिलाल को कहां खड़ा कर दिया? काबे की छत पे खड़ा कर दिया। गुलामों को कहां बैठाया? अपने दस्तरखान पे बैठाया। मैं ये पूछना चाहता हूं, है कौन जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हम मिलादुन नबी का जलसा कर रहे हैं? यकीनन ये मुबारक हो, हमें यकीनन मुबारक हो। हमारा इश्क है, मगर इस इश्क को एक सवाल या निशान के तहत पूछना चाहता हूं, अगर रसूलुल्लाह से इश्क है, अगर रसूलुल्लाह से इश्क है तो ये इश्क कैसा है? उनकी तालीमात से दूर होकर इश्क है? उनके फरमुदात से दूर होकर इश्क है? अगर इश्क है तो उनकी सीरत को भी हमारी जिंदगी में उनकी सीरत की झलक भी आनी चाहिए, और उनके किरदार और अमल से मिली हुई जो रोशनी है उसकी शुआएं हम तक पहुंचनी चाहिए। आज रुए जमीन पर आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम लेवा हम हैं। अगर हम मिलादुन नबी का जश्न मना रहे हैं तो जश्न मिलादुन नबी मनाने के लिए यकीनन हम ये नहीं कहते कि आप डेकोरेशन ना कीजिए, इसलिए कि ये फलसफा आज तक नहीं समझ में आया कि डेकोरेशन के खर्च में बेटी की शादी हो जाती है। मैं कहता हूं एक बेटी की शादी में भी 10 बेटी की शादी हो सकती थी। हम अपने घर में अपनी बेटी की शादी में जो डेकोरेशन कर रहे हैं उस डेकोरेशन को बचाया भी जा सकता था। जो कारें 10 की जगह 25 रिजर्व की जाती है वो भी बचाया जा सकता था। 10 तरह के खाने के अलावा एक तरह का खाना भी बचाया जा सकता था। कहीं ये फलसफा नहीं बघाड़ा जाता, तो यही क्यों इसको किनारे रखें। पूछना ये चाहते हैं कि अगर हम मिलादुन नबी का जश्न मनाना चाहते हैं नबी की सीरत तैयबा के हवाले से, वो नबी जो जो गमगुसारों का गमगुसार बन गमों के मारों का गमगुसार बन के आया था, जो गरीबों का मदावा बन के आया था, जो यतीमों का सहारा बन के आया था, जो मिस्कीनों के लिए दर्द का दरमा बन के आया था, उस पैगंबर की विलादत तैयबा के हवाले से ऐसा क्यों न करें कि हम गलियों में लोगों को शीरनी तकसीम करने के बजाय अपने मोहल्ले के किसी गरीब शख्स के दवा के पर्चे को मांग लें और कहें कि लाइए 1 महीने की दवा हम नबी की विलादत के सदके में आपको फ्री में दे रहे हैं। आप उनका पर्चा लीजिए, मेडिकल से उनकी दवा ले लीजिए। कोई किसी की सोनोग्राफी करानी है, किसी का अल्ट्रासाउंड कराना है, किसी को कोई और काम करना है, नबी की विलादत के नाम पर अगर हम खर्च करना चाह रहे हैं तो यहां पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन बेटी के नाम पर
मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस पैगंबर ने बेटियों की शादी में कोई खर्च नहीं रखा, उस कौम को बेटियों की शादी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की शादी पे कोई खर्च नहीं रखा, न बेटी के वहां खाना खिलाना शरीयत है, न बेटी वालों को जहेज देना शरीयत है, न बेटी वालों पर मेहमानों की इज्जत करने का जिम्मा है। अरे अगर जिम्मा है तो बेटे वाले पर है। शरीयत ने बेटे वाले को घर में एक इजाफे के शुक्राने में वलीमा रखा है, बेटे के ऊपर महर रखी है, बेटे के ऊपर। ये गरीब बच्चों की शादी कराने की बात क्यों नहीं की जाती? जब बात होती है तो गरीब बच्ची के क्यों? मुआशरे में हम अपने आप को मजहबी साबित भी करते हैं और मजहब से दूर होने का पैगाम भी देते हैं। पूछना यह चाहता हूं, अगर मजहबी साबित करना चाहते हो तो मजहब के लिबादे में मजहब की असल सूरत भी पेश की जाए। इस वजह से अब बेटियों की शादी नहीं, गरीब बेटों की शादी के लिए आप मेहर का इंतजाम और वलीमे का इंतजाम कर लें और साफ सुथरे लिबास में बेटियों को रुखसती कर दें, ताकि एक गरीब इंसान ये न सोचे कि हम अपनी बेटी को कैसे रुखसत करें। पैगंबर ने जो दुनिया के अंदर तालीम दी है हजरात मोहतरम, उस तालीमात पे हमें अमल करना चाहिए और उन पर गौर खौज करने के लिए ये ए4 अंसारी के तहत आज जो प्रोग्राम हुआ है, यकीनन ये इस नवैयत का मेरे ख्याल से कम प्रोग्राम होता है। तो एक चीज का तो हम ये ख्याल करें कि कोई न कोई चीज विलादत तैयबा के हवाले से, आज मिलादुन नबी का हम 12 तारीख की सुबह बहारा में नबी की विलादत के हवाले से हम ये तय कर लें कि किसी के इलाज को पैसा दे देंगे, किसी का कोई और काम कर देंगे, तो ये एक काम बेहतर काम होगा जिसका जरिया दोनों तरह से बेहतर होगा। उसकी कफालत भी हो जाएगा, उसकी दवा इलाज का इंतजाम भी, और अल्लाह ने अगर नवाजा है तो फिर हम इस चीज को दूसरी जगह मैनेज कर सकते हैं। आज हमारे ऊपर मामलात ये होते हैं, हम सारी चीजें इस डेकोरेशन को बचाना चाहते हैं, कभी ये नहीं चाहते कि इसमें 355 रुपए के रिचार्ज के बजाय हम कॉलिंग का रिचार्ज करा लें। लेकिन नहीं, ये फजूल खर्ची हमारी निगाह में नहीं होती। हम एक मरतबा में बाजार जा सकते हैं लेकिन 4 मरतबा कार दौड़ाएंगे जिसमें पेट्रोल 4 गुना लगेगा, मगर वो फजूल खर्ची नहीं होती। फजूल खर्ची हमें उस जगह पे होती है जिस जगह पे लोगों के एतराजात के दरवाजे खुलते हैं और किसी के जज्बात को मजरूह किया जाता है। इस वजह से उनके जज्बात की कद्र भी की जाए, जो काम जो कर रहा है उन्हें करने भी दिया जाए। एक शमा अपने हिस्से की जला के रख दी जाए, अगर वो जलती रहेगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोगों को भी ऐसा लगेगा कि अगर वहां अंधेरा था उसने अपने हिस्से की शमा रख दी है। अगर हर दरवाजे से एक मोमबत्ती बाहर निकल जाएगी तो पूरी गली रोशन हो जाएगी। ये कोहराम बचाना कि ये काम उन्हें करना चाहिए, ये काम उन्हें करना चाहिए, ये काम उन्हें करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये काम किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। जो काम हमें करना चाहिए वो हम करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हैं, हम ही से मुआशरा है, हम ही से समाज है, हम ही से लोग हैं, हम ही से जो है जमाना है। अगर हम हैं तो जमाना बेहतर है, हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे तो मुआशरा बदलेगा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मिलाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज की जो गुफ्तगू हुई है, इनमें कुछ बातें अगर काम की निकल जाएं तो मैं ये चाहता हूं कि वो एक दो बात भी हमारे लिए काफ़ी हो सकती है। तूफान नूह लाने से ए चश्म फ़ायदा, 2 बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बहुत सी इब्तिदा में थोड़ा सा जहनी इंतशार की वजह से कुछ चीज़ें जो सोची थी वो निकल गई। वक्त के एतबार से हमने जो कहा था कि इंशाअल्लाह 10:30 पे ही 10:30 बजेंगे, 10:18 हो रहे हैं। ये एक पर्चे की शक्ल में हमारे पास ए4 अंसारी के जिम्मेदारों ने दिया है कि हदिया तशक्कुर के तौर पर आप पेश कर दें कि जो हमारे मेहमान हैं। अब बहुत बड़ा मसला ये है कि किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ दूं। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बहुत ऐसे माहौल में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी वजह यह है कि अहले ज़र्फ़ आला ज़र्फ़ लोग हैं, यकीनन किसी के नाम छूट जाने पे मेरी कमी तो नहीं समझी जाएगी, ये सोचा जाएगा, ये सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि जहन में बात ना आई हो या नज़र न पहुंची हो। मगर उसके बाद भी
हमारे बहुत से अहबाब ऐसे होंगे जिनकी दिलादारी का सबब हो सकता है, लेकिन चंद नाम जो हमारे सामने हैं, जैसे हमारे मौजूदा चेयरपर्सन नुमाइंदा हाजी अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं, एफआर अंसारी के लोगों ने जिन लोगों के कुछ नाम दिए हैं उन पर डॉक्टर शमीम साहब हमारे साबिक चेयरमैन मौजूद हैं, इनके अलावा अम्मार अदीबी साहब हैं, अब्दुल्ला भाई हैं और महबूब साहब हैं, ज़मीर भाई हैं। इस तरीके से हमारे मैं तो कह रहा हूँ हमारे बहुत से दोस्त बहुत करीबी हैं। मैं उनका इसलिए मैं नाम छोड़ देना चाहता हूँ कि वो शायद वक्त की किल्लत को समझ के छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोग हैं। खुसूसियत के साथ हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ आए हैं, ये इस नवैयत का एफआर अंसारी ने एक प्रोग्राम रखना चाहा था और इसका मकसद जो था, ये और बात है कि मकसद पूरे तौर पे वाज़ह हो पाया नहीं हो पाया, इसलिए कि वाज़ह करने वाले शख्सियत के इंतखाब में थोड़ा सा इंतखाब नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जाएगा जो मकसद पूरे तौर पर वाज़ह कर दे। हमारा असल मकसद जो था वो एक लफ्ज़ में ये समझ लें कि असल मकसद ये था कि हम कुछ अमल की तरफ कदम उठाएं, इससे कि वो काम उनका था नहीं, ये काम हमारा है, ये हम कर लें, वो काम उनका है वो भी कर लेंगे। आज सारी बुराई की जड़ ये होती है कि ये फलां साहब ये क्या कर रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि ये साहब क्या कर रहे हैं, ये कर लें। अगर ये कुछ करने जैसा है तो हो सकता है कि वो ये कहेगा कि भाई वो अपनी हैसियत के मुताबिक कर लिया। तो जो लोग भी हमारे इस तंजीम में आए हैं तो इनके जज्बात को समझते हुए अगर किसी तरीके की उनकी पजीराई कम हुई उसके लिए माजरत खा हैं। खुसूसियत के साथ हमारे जो मेहमान हैं हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन साहब क़िबला, हम अरकाने बज़्म की तरफ से उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कारी मोहम्मद इस्माइल साहब, मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब, कारी नसीरुद्दीन साहब और मुफ्ती नदीम साहब और रियाज अहमद साहब जो प्रोग्राम को पेश कर रहे थे। ये तंजीम की तरफ से इन लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपना भी शुक्रिया इसलिए पेश कर दूं कि एक कम इल्म तालिबे इल्म को इतनी देर तक बैठ के, चाहे वो आने की मजबूरी रही हो चाहे आपकी मोहब्बत रही हो, दोनों सूरत में जितनी देर आपने झेला है, ये यकीनन मैं आपका बहुत बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि एक कम इल्म तालिबी इल्म को इतनी देर तक जो आपने समाअत किया है। अगर कमियां रह गई हों तो उसे दरगुजर करेंगे, और अगर अमल की बात हो तो परवरदिगार की बारगाह में मैं दुआगो हूँ, मौला सबसे पहले मुझे और हाज़रीन महफिल को अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार तेरी बारगाह में मैं ये दुआ बिलखुसूस करता हूँ कि हमारी कौम के अंदर वो इनकलाब आए जो अहद रिसालत में था, जो सहाबा के ज़िंदगी में था, जो हमारे असलाफ के किरदार में था। अगर वो हमारी खोई हुई अमानत अगर लौट के आती है तो यकीनन फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, फिर इत्तेहाद के नारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इत्तेहाद खुद हो जाएगा। वाखिर दावहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। शहरे यारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफान बेला को सला। जिस सुहानी घड़ी, जिस सुहानी घड़ी
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام لے یا رسول سلام لے یا حبیب سلام لے صلوات اللہ علیہ جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو ہے جس نے پیدا کیے جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو ہے حافظ دین ملت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم پاک پروردگار عالم تیرے محبوب کے آمد کے سلسلے میں یہ جشن منایا گیا ہے مولا اس محفل پاک میں جتنے بھی حاضر ہیں اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما سب کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ یا رحمان یا رحیم فضل فرما کرم فرما پروردگار عالم اس محفل پاک کو سجانے میں A4 انصاری ٹرسٹ نے جو کام کیا ہے مولا تو اس کو قبول فرما اور اس کے صلے میں جزائے خیر عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تو ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو کچھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے مولا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین